بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار۔ جی، لاسٹ ہمارے سیشن کے اندر ہم نے 27 پارہ کمپلیٹ کیا تھا، اور ہم لاسٹ جس سورہ پر تھے اس سورہ کا نام سورہ الحدید تھا۔ ابھی ہم سورہ المجادلہ پر ہیں جو مدنی صورت ہے، اور ہم یہاں سے ہم آگے شروع کریں گے، اور اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اور توفیق دے، اور سمجھنے کی توفیق دے، اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم مطلب سمجھیں۔ ہم لوگوں کو اللہ کا میسج سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے۔ اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے اور سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسند اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہوں وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ 2 نمبر سورت ایسے شوہر بیویوں کی لڑائی ہوتی تھی تو شوہر غصے میں آ کر کہا کرتے تھے، تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں۔ اوکے، ماں کی پیٹ۔ اس کا اصل مفہوم یہ ہوتا تھا کہ تجھ سے مباشرت کرنا میرے لیے ایسا ہے جیسے میں اپنی ماں۔ اوکے، یہ اس کی ڈسکرپشن ہے۔ تب ٹھیک ہے۔ کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں سے کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہیں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہیں وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا ہے، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اس کا وہ ایندھن بنیں گے، اور بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذان خدا اور وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے وہ لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو
بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا اور ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے؟ وہ نہ تمہارے ہیں اور نہ ان کے، اور جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال میں کچھ کام آئے، نہ ان کا مال ان کے کچھ کام آئے گا، نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور اس کے سامنے بھی اس طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے، اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوق میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ او میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے، اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ الا ان حزب اللہ فہم المفلحون۔ حزب اللہ کا پارٹی، اللہ کا گروہ۔ سورہ حشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کی تسبیح ہے ہر اس چیز کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے باہر کیا، کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے باہر نکال کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا۔ اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے گھروں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بنا رکھنے والو، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے گا اللہ اس سے سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا تھا۔ اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دیا، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم اپنے گھوڑے اونٹ دوڑاؤ، بلکہ اللہ نے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دے گا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کمر بستہ رہتے ہیں۔ یہی راست باز لوگ ہیں، اور جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر الہجرت میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے ان سب بھائیوں کو بخشش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی بات سے ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹھ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں گے کہیں سے کوئی مدد نہ پائے گی۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں۔ تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ انہی لوگوں کی مانند ہے جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے، پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب اس انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے ہیں، اور اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا ہے۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہوتا اور پھٹا پڑتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور کریں، اور اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی رحمان رحیم ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ
اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے، اس کو نافذ کرنے والا ہے اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ بڑا زبردست اور حکیم ہے۔ سورہ ممتحنہ یہ مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر گھر چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح بنیاد ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں۔ ان کی روش یہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو، ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار تکلیف دیں گے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کے کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہوگی، بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ گے، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنیٰ ہے، جدا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں۔ اور ابراہیم و اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی، اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ دعا ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک الیک المصیر۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہے۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھنے والا اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے۔ اس بات سے تم کو ان لوگوں سے دوستی روکتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جن سے تم نے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ وہ مومن عورتیں تو ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔
ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور اگر تمہارے کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن میں سے اللہ نے غضب فرمایا اور جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ سورہ الصف مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے۔ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی، اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والے ہو اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے، موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں، اور ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ میں نے عیسیٰ سے یہ بات کہلوائی تھی، یعنی ان کے بک میں بھی یہ بات ہونی چاہیے۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریحاً دھوکہ ہے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتے۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گی۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اگر اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا۔ اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی ہے حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے والا میرا مددگار؟ اور حواریوں نے جواب دیا تھا، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کو ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرا گروہ نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ یہ جی ہو جاتی ہے سورہ کمپلیٹ۔ یہاں پہ شروع ہوتی ہے سورہ الجمعہ، سورہ جمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست اور حکیم۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود انہی میں سے اٹھایا، جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کو زندگی سنوارتا ہے، ان کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس رسول کی باعث ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، اور اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو، اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زعم میں سچے ہو۔ This is very important, very interesting. لیکن ہرگز اس کی تمنا نہ کریں کہ اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کرنے والا ہے، اور تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ جمعے کے دن کے لیے احکام ہے۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے۔ مجھے یہ بھیجنی ہے آگے۔ انہیں تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو ان کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہاں جی سورہ منافقون شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ سورہ 63 تھرڈ سورت ہے، 63 نمبر اور 28ویں پارہ پہ ہم ہے سورہ منافقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسم کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں یہ لوگ کر رہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر بھی کفر کیا، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔
اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ انہیں دیکھو تو ان کے ہنسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولیں تو ان کی باتیں سنتے رہ جائیں، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندھے جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھے گئے ہیں۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر ہے، یہ کدھر الٹے پھرائے جائیں گے۔ 4 نمبر الٹے پھرائے جائیں گے۔ 4 نمبر 1 2 پیج 3rd 4th 4 نمبر۔ یہ اللہ کی مقتدر کے حدیں ہیں، جو اللہ ان کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے خود پر خود ظلم کرے گا۔ تم میں سے نہیں جانتے شاید اللہ کے موافق جب یہ اپنی مدت کے خاتمے پہ پہنچیں گے تو اپنے نکاح میں روک لو۔ ڈن۔ 4 نمبر۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہیں، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی طرح یاد میں غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا، حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورہ تغابن 64 سورہ 28واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین و آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، اور اس کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو علم ہے، وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورہ تغابن۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب
اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، اور وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ 13th ٹائم، یہ لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باشندے ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال کو خرچ کرو جو تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھ کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبارد ہے، حاضر و غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ جی، یہ بھی مجھے بھیجنا ہوگا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الطلاق سوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کے مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے روک رکھو، اپنے نکاح میں رکھو، یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کلام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اس کے لیے وہ کافی ہے کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ وہ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کو ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا، اس کو بڑا اجر دے گا۔ ان کو زمانہ عدت اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو۔ انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ،
اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا واضح حمل نہ ہو جائے، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچہ دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو اور بھلے طریقے سے باہمی گفت و شنید سے طے کر لو۔ لیکن اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی عورت دودھ پلا لے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے اور اس کو رزق کم دیا گیا ہو اور اسی مال میں سے وہ خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل سے پورا مسئلہ سمجھایا ہے، لیکن پھر بات وہی کہ اس میں علم ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکف نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرمائے۔ کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ جی ایکسکیوز می۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو، بھائی کی ایک ڈیمانڈ آئی ہے کہ کون سی صورت میں ہے، میں وہ ان کو ایک ریفرنس بتا دوں۔ آئی ایم سو سوری، آئی ایم ان اے لائیو ویڈیو، سو اٹ از ناٹ اپروپریٹ فار می کہ المتاغب ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ سوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگین۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکف نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرمائے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی ہے تو ہم ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھٹا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف سے ایک نصیحت نازل کر دی ہے کہ ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والے نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لے جائے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بہترین رزق کر رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سورہ تحریم، یہ ہے 66 سورہ، 66ویں سورہ۔ اے نبی صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا تو اللہ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک کا خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشائے راز کی تو یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو کیونکہ تمہارا دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ اور بعید نہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب بیویوں کو طلاق دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے گا جو تم سے بہتر ہوں گی۔ سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرا کنواری، طلاق یافتہ ہوں یا کنواری۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان پتھر بننے والا ہے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جسے تم عمل کر رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، اور ان کو نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور وہ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جب کہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، اور عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس سے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ یہاں بیگمات کا ذکر ہے سب کی، اس کا صلہ پایا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، سب کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھیں۔ یہ سورہ التحریم۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ ملک، اور ہم 29ویں پارے پہ پہنچ چکے ہیں۔ سورہ ملک میں بہت ساری مکسڈ آیات ہیں۔ ابھی دل تو کر رہا ہے کہ ایک دفعہ میں کمپلیٹ کر لوں، بٹ اگلا سیشن بھی ہونا ہے۔ چلیں، تھینک یو سو مچ، اور جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنے کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا ثواب میرے فیملی کے جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کو پہنچے، خاندان کے اور تایا چچا، ہر رشتہ دار، ہر بزرگ و برتر، ہر بندہ۔
اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور تھینک یو سو مچ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم 29واں پارہ پڑھیں گے اور اس کے بعد 30واں پارہ ہوگا. آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں سب کچھ کمپلیٹ کر لوں. خواہش میری تھی کہ 20ویں روزے سے پہلے کر لوں، لیکن آج 19واں روزہ ہو چکا ہوا ہے. تو آئی ول ٹرائی ٹو پٹ اٹ ان دا ٹائم لائن، اور میں اس کو اپلوڈ کرنے کا ٹائمر لگا دوں گا 1-2 دن بعد کا. انشاءاللہ آئی ول ڈو مائی بیسٹ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.